کیا وجوہات بنی ان لائف؟ شعبے تو اور بھی بہت زیادہ تھے، تو آپ نے یہ صحافت کا شعبہ چوز کیوں کیا؟ اس بارے میں نا کچھ ہمارے ناظرین کو بتا۔ 98 سے جب میں صحافت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ صحافت سیاسی ڈیروں تک محدود، اچھا، کہ ایک ادھر کی خبریں چھاپ رہے گا، صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کی توڑ میں خبریں چھاپ رہے ہیں، ان بیت بازی جیسے شاعری میں ہوتی ہے، میرے اوپر ایک جھوٹا کیس بن گیا۔ ٹھیک ہے، جب پیچھے دیکھا سب صحافی غائب، کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا۔ ایک کہتا تھا وہ ناراض ہو جائے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، حمایت میری کرتے تھے، لیکن جب پہ بولنے کا ٹائم آتا تھا غائب ہو جاتا۔ ایڈ آفس کے بعد وہ میں نے پھر طاقت جھانکی نہیں کی ہے، 4 دن بعد میری ان صاحب سے پھر ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ مریض کو دوائی پوری مل گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ جب میں ان کو ملنے گیا نا تو وہ سیٹ سے اٹھ کے دروازے تک ملنے کے لیے آئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈسٹرکٹ کے علاوہ ڈویژن میں اگر نام لیا جائے تو وہ ہر بچہ، ہر بڑا جو صحافت سے ریلیٹڈ ہے ان کے نام کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آج کے دور میں پازیٹیو صحافت کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہمارے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ہمیشہ رول ریگولیشن کی صحافت کی ہے۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ 24 نیوز سے بلانگ کرتے ہیں جناب محترم صغیر احمد راٹھور صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی معزز شخصیت، سینئر، موسٹ سینئر میں کہہ سکتا ہوں، جن کو دیکھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ بھی سیکھتا رہوں گا۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور ARP نیوز کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے بھی یہ شرف حاصل بخشا کہ آج میں ان کیمرہ دوستوں کے ساتھ بات چیت کر سکوں، اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکوں۔ میں نے اپنے 30 سالہ ٹینیور جو میں نے صحافت میں گزارا ہے، کیا کھویا، کیا پایا، یا کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، اس پر بات کر سکوں۔ بہت شکریہ، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ آ جاتے ہیں، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ صحافت جو ہے، کیا وہ ایسی باتیں تھی یا کوئی ایسا واقعہ ہوا یا کوئی ایسی چیز صحافت میں دیکھی کہ اس کی طرف رغبت ہو گئی؟ کیا وجوہات بنی ان لائف؟ شعبے تو اور بھی بہت زیادہ تھے، تو آپ نے یہ صحافت کا شعبہ چوز کیوں کیا؟ اس بارے میں نا کچھ ہمارے ناظرین کو بتا۔ جی اگر میں ماضی میں جاؤں تو یہ کہہ لیں کہ 97 تک بہت سیدھا سادہ اور شریف انسان تھا۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا تھا صرف اتنا سا، میرے ایک عزیز نے تھانے میں میرے خلاف جھوٹی درخواست دی، اچھا، تھانے والے میرے اوپر دہشت ڈال رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ میں بیٹھے ہوئے ایک بات ہوئی کہ وہ جی فلاں اگر بندہ فون کرے تو آپ کا کام ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت کے تھاندار کا نام بھی بتا دیتا ہوں، سرائے عالمگیر چوکی میں انچارج تھے کفایت شاہ صاحب، کفایت شاہ صاحب، جی، اور مجھے وہ دوست بھی یاد ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے فون کیا تھا، فون کیا تھا، ٹھیک ہے، سید شفاقت شاہ صاحب، وہ آج بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ چوکی کی سیڑھیاں جب اتر آتا نا، میرے اندر ایک سوال گونج رہا تھا کہ ہم 1928 سے سرائے عالمگیر میں سیٹل ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تھانے میں ہم آتے ہیں تو ہمارے پہلے تو کبھی گئے نہیں تھے، نہ کوئی ایسا کام تھا، نہ پاؤڈر بیچنا ہے، نہ شراب بیچنی، نہ کوئی 2 نمبر کام کرنا ہے کہ تھانے آنا جانا لگا رہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا کام کہ ہماری پہچان رہنی چاہیے کہ تھانہ کچہری جی بالکل، کم از کم ہمیں جانتا ہو کہ ہم کون ہیں، ہم شریف آدمی ہیں، کم از کم غلط درخواستوں کے اوپر تو ہمیں تھانے نہ بلایا جائے۔ اور اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کافی سوچنے کے بعد جب میں نے پہلے سوچ آئی تھی میں سیاست میں اپنا رول ادا کروں، کیونکہ میری سوشل لائف بالکل زیرو تھی، ٹھیک ہو گیا، سیاست میں آ جاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ میری طبیعت میں تلخی بہت زیادہ ہے، اچھا، میں جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو سیاست میں تو یہ جھوٹ سب چلتا ہے، سب کچھ چلتا سننا بھی ہوتا ہے، سنانا بھی ہوتا ہے، برداشت بھی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو بہت سے اینگل سے دیکھنے کے بعد سوچا کہ مجھے کم از کم کوئی ایسا راستہ دیکھنا ہے جس سے میں اپنی اور جو متاثرین ہیں ان کی آواز احکام بالا تک پہنچا سکوں۔ ٹھیک ہو گیا، 98 میں آگے پھر میں نے صحافت میں قدم رکھا، اچھا، اخبار سے منسلک ہوا، ٹھیک ہے، کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اخبار میں یہ سر مجھے جناب ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ 2008 میں پتہ چلا میں صحافی، وہ اچھا، کیسے؟ جو پہلا کام تھا
98 اور 2007 تک یہ آپ کام کرتے یہ رہے؟ جی بلینک رہنے سے تو اچھا ہے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دوست جو صحافی ہیں نا، ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے، بھلے اس کا کسی کو غصہ چلے، 98 سے جب میں صحافت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ صحافت سیاسی ڈیروں تک محدود، اچھا، کہ ایک ادھر کی خبریں چھاپ رہے گا، صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کی توڑ میں خبریں چھاپ رہے ہیں، یعنی بیت بازی جیسے شاعری میں ہوتی ہے ہاں، نا، ٹھیک ہے، صحافت میں ایک دوسرے کی حق میں اور مخالفت میں خبریں چلتی تھی، ٹھیک ہے، اور خرچہ لے کے خود خوش ہو چل رہا ہے نظام چل رہا اس کو آپ بیت بازی کہہ لیں، ہے، ہاں بالکل، مراسپنہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، یہ وہی چلتا تھا۔ 2005 کے بعد میں نے خبریں بھیجنی شروع، ٹھیک ہے۔ جب میں نے بتایا نا مجھے 8 میں پتہ چلا کہ میں صحافی ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں 2005 میں جب آپ نے نیوز بھیجنی شروع کی وہ کون سا نیوز پیپر تھا؟ یہ جی ہمارے پاس آئینہ انقلاب چل رہا تھا، ہاں لالا موسیٰ لالا وہ موسیٰ، بٹ صاحب کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چل رہا تھا، اور بھی کافی سارے تھے۔ ہاں، ٹھیک ہے، خبریں بھیجنی شروع کی تو میں عادت کے مطابق سچائی چھاپنا شروع ہو گیا۔ 2008 میں مجھے پتہ چلا کہ میں صحافی ہوں۔ وہ کس طرح؟ اچھا، میرے اوپر ایک جھوٹا کیس بن گیا، ٹھیک ہے، جب پیچھے دیکھا سب صحافی غائب، کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھا۔ ایک کہتا تھا وہ ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے حمایت میری کرتے تھے، لیکن جہاں پہ بولنے کا ٹائم آتا تھا غائب ہو جاتا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی اللہ رب العزت کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سرخرو کیا، اس معاملے سے بھی میں ڈیل کیا اور جیت کے نکلا۔ اس دوران میں نے معززین کے چہرے بھی دیکھے، اصلی چہرے جو ایسے جن پہ آپ کو ٹرسٹ تھا، اور وہ جو ٹائم آیا، جو عام سیاسی شخصیات تھی وہ بھی، اچھا، جو دنیا کے سامنے بڑے معزز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے نا بڑی دلیل سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، لیکن سیاست کی آڑ میں کیا کرتے؟ کوئی مجھے کہے کہ 10 لاکھ دو تمہاری جان چھڑا دیتے ہیں، کوئی کہے معافی مانگو یہ کرو۔ میں الحمدللہ میں شکر گزار ہوں جی، مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب میں فریادی تھا اپنے پروردگار کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ کیس میں نے ون کیا۔ ڈسٹرکٹ سرایہ عالمگیر پوری کی مخالفت کے باوجود میں نے کیس ون کیا، اور وہاں پہ آگے میں دوستوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ راستے میں آنے والے کھڈے روڑے ٹوئے مخالفتیں، یہ آپ کا جو قدرت کی طرف سے ایک نظام چلا ہوا ہے نا کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کیس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ڈسٹرکٹ تک میرے ہاتھ پہنچ کے، یعنی نظام چل گیا، ضرورت پڑنے کے مطابق سب سے رابطہ بھی ہوا، کام بھی کیے، کیس ون کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا میرے اندر سے یہ خوف نکل گیا کہ جو طاقتور ہوتا ہے بڑی بلا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور ایک چیز ہے، صرف سچائی۔ اگر آپ سچائی پہ ہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے اندر اللہ نے ہمت دی ہے سچائی پہ کھڑا ہونے کی، تو آپ کسی کے ساتھ بھی ٹکرائیں گے نا تو جیت جائیں گے۔ وقتی پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بالکل جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے نا، ٹھلے مارتا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بعد میں پلین ہو جاتا ہے، ایسی دنیا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے اکثر بھی سنا ہے کہ راٹھور صاحب جو ہیں بڑے جذباتی بھی ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، جو جذباتی بندہ ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، کیا کہہ لو، کیونکہ اس پہ وہ منافقت نہیں ہوتی، وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا کسی کی جیب کے اوپر یا کسی کے مجھے وسائل پتا کے ہے اوپر۔ میں نے راٹھور صاحب کی تعریف کرنی ہے تو مجھے کچھ ملنا ہے، ہاں یہ چیز، وہ اگر میں صحیح سچ بولوں گا تو مجھے اشتہار نہیں ملے گا، وہی تو وہ پھر ختم ہو جاتا معاملہ۔ اچھا، موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور صحافت کا مقابلہ جاری ہے، اس بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں جی، میں بات کروں گا اپنی سوچ بوجھ یا اپنی سوچ کے جی مطابق بالکل، کہ سوشل میڈیا کیا کہتے ہیں کہ ایسے خاندان کے یا گھر کے نابالغ بچے جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے صحیح غلط نہیں دیکھنا، جو پسند ناپسند دیکھ کے اوٹ پٹانگ جو شور مچانا کرنا ہے، وہ سلسلہ وہ ٹھیک ہے۔ ہے، لیکن جو صحافی ہوتا ہے، ٹھیک، اگر تو وہ صحافی ہے، وہ معاملات کی پکڑ رکھتا ہے، ایک خرابی ہو رہی ہے، اس کو یہ پہلے سوچنا ہے کہ یہ خرابی کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی خرابی کی وجہ سے خرابی آگے ہو رہی ہے یا کسی مثبت قانونی رکاوٹ کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے، ٹھیک، وہ فالتو تحریر نہیں کرے گا، جو اوریجنل ہے وہ چیز پہ رہے وہ گا۔ کرے گا، اور ود پروف میرا خیال ہے کرے ہاں گا، وتھ پروف وہی نا، یہ بھی ہے، وہ ساری چیزیں مینشن کر کے پھر سامنے لائے گا۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بندے تو ایسے ہی جن کو دنیاوی حالات، تو خیر بڑی گہری بات ہے، جو دنیاوی معاملے دیکھنے ہیں،
ملکی یا علاقائی مسائل کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، وہ گلی کی نالی تک محدود ہوتی ہے. یہ بنی ہے، یہ خراب ہوگی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، پانی رکا دیکھ لیں جی. وہ وہاں پہ دیکھنا یہ کہ جو انتظامیہ ہے وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو کام کر رہی ہے اسے مزید کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، اس چیز کو نشاندہی کریں نا جس وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. لیکن وہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل یہ چیز جوان نہیں دیکھ رہی، وہ اپنے صرف سامنے کی چیز، یعنی میں ایکٹیو ہوں، یہ نہیں نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، صرف یہ ہے کہ میں ایکٹیو ہوں. یہ جو ہمارے 2 نمبر صحافی ہیں جو نیگیٹو زیادہ کام کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ وہ جو آپ نے سٹارٹنگ پہ بات کی ڈیرہ داری کی صحافت، ان کا بھی سیاستدانوں کی طرح احتساب ہونا چاہیے آپ کی نظر میں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں شروع میں ایک چیز رہی ہے، میں کہتا ہوں نٹ سنے کبھی آپ نے؟ کیا جی؟ راجٹ کے ساتھ نٹ برادری. ہاں بالکل بالکل بالکل. میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ چودھری صاحب کا کتا اور نٹوں کا کتا نا، ٹھیک ہے، وہ لڑائی ہوگی، اس لڑائی میں جیت گیا نٹوں کا کتا. ٹھیک ہے، نٹ جو ڈول باجے والے ہاں بالکل، شادی بیاہ پہ ہاں جاتے ہیں، بالکل، تو ان کا کتا جیت گیا. انہوں نے ڈول مارے، بھنگڑے نعرے. چودھری بڑے شرمندہ، یار یہ کیا ہو گیا، یہ مراسی ناچ رہے ہیں، میرے اوپر طنز کر رہے ہیں. وہ دوسرے گاؤں سے بڑا مہنگا کتا لے کے آیا، وہ کتے کے ساتھ پھر لڑائی جوڑ پڑ گیا. ٹھیک ہے، جوڑ پڑ گیا. جس دن میدان لگا اس دن چودھری کا کتا جیت گیا. اچھا، چودھری کا کتا جیت گیا. اس نے دیکھا مراسی اور نٹ جو ہے پھر ڈول مار رہے ہیں، اچھا، بھنگڑے ڈال رہے ہیں ہرنے کے باوجود. ٹھیک ہے. چودھری نے ان کے بڑے کو بلایا، وہ ادھر آؤ. آ گیا، جی چودھری صاحب. انہیں کہا تمہیں پتہ ہے تم ہار گئے ہو؟ نہیں بالکل پتہ ہار گئے. اور تم پھر بھی بھنگڑے ڈال رہے ہو. مراسی نے بولا چودھری صاحب سانو ہار جیت نہ کھیل لگا، اصل تو بھنگڑے پانے تے خوشیاں منانا ساری نسل دی عادت ہے. ٹھیک ہے، اسی ہارے تاں بھی بھنگڑے پانے جتے تاں بھی. تو ایسے جو صحافی آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کو اس سے کوئی نہیں غرض کہ کس کی بےزتی ہو رہی ہے، کس کی عزت ہو رہی ہے. ان کو شام کی روٹی چاہیے نٹوں کی طرح. انہوں نے خوشی منانی ہے اپنے روٹی چلانے کے لیے. تو اس پہ تو میں معذرت کروں گا کہ وسائل تھوڑے ہونا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی دین ہے، بالکل، اس میں بندے کا کوئی اثر نہیں. میں درخواست کروں گا ان دوستوں سے جن کے پاس وسائل کم ہیں، اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں پھنس جاتے ہیں تو پیسے بھی پاس نہیں ہیں، ان کو فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ غلطی میں پکڑ آ گئی تو مشکلات بڑھ جائیں گی، تو میں ریکویسٹ کروں گا بہتر ہے کہ صحافت چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں. صحافت کی آڑ میں صحافت کا تقدس تباہ نہ کریں. صحافیوں کو جو سہولیات دینی چاہیے حکومت کو، کیا وہ دے رہی ہے آپ کی نظر میں، یا کہ جتنی بھی سہولیات ہیں یہ اپنے مدد آپ کے تحت جو صحافی ہیں یہ کر رہے ہیں؟ اس بارے میں یہ آپ کے 2-3 سوال ہیں. ایک صحافیوں کے حقوق کی بات، یہ تو گزشتہ سالوں سے شروع دن سے یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کسی کام میں کسی کا حق ادا نہیں کیا گورنمنٹ نے. جس نے ایسا کام بھی کیا ہے کہ آج پاکستان سیف ہے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. بحثیت قوم، اور حکومت قوم سے ہی نکلتی ہے. تو یہاں پہ حقوق لیے نہیں جاتے، چھینے جاتے. صحافی ہو یا دوسرا کوئی بھی ہو، جب تک وہ بولے گا، آواز بلند کرے گا، وہ تو اپنے حق لے لے گا. اگر چپ رہے گا تو کوئی نہیں ہے، پھر ایسے کام چلتا رہے گا. تو تاحال صحافی کو اس کا جائز حق نہیں مل، بہت دور تک نہیں ملا. اتنا عرصہ ہو گیا صحافت کرتے ہوئے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ نیگیٹو پازیٹیو نیوز لگاتے ہیں تو رات کو لیٹے ہوں یا نیوز لگائی ہو بھیجی ہو تو بعد میں کچھ خبر آ گئی ہو یا کوئی دھمکی آ گئی ہو؟ نہیں، کافی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایسا کبھی کوئی ایسا واقعہ جس نے تھوڑا پریشان کیا ہو؟ نہیں، الحمدللہ پریشان تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز نوازنی ہوتی ہے. میری سوچ یہ ہے. ایک دفعہ ہوا ہے، میں نے بلائنڈ خبر دی تھی ٹھیک ہے، اس وقت نہیں، اس وقت کے نمبر 1 کے خلاف تھی یا اس کے حق میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو پھر فون یہاں تک آ گیا کہ یو آر بگ بلیک میلر، میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا.
اور میں جو صحافتی رول ہوتا ہے ہمارا، میں نے ایک ہی دفعہ بولتا ہے، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کہانی دور تک چلی جاتی ہے. تو میں یہی کہتا رہا کہ جناب مجھے بتائیں آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہوئی ہے. تو وہ بولتے چلے گئے. میں ٹھنڈا بولتا کہ وہ گرمی کرتے گئے. اور کہتے ہیں نا ہر دفعہ شکار نہیں ہوتا ہے، کبھی شکار کر لیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو میں کر رہا ہوں میرا ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ فون بند ہو گیا. اس کے بعد میں نے ہیڈ آفس بھیج دیا. ہیڈ آفس کے بعد وہ میں نے پھر طاقت جھانکی نہیں کی ہے. 4 دن بعد میری ان صاحب سے پھر ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ مریض کو دوائی پوری مل گئی ہے. کیسے پتہ چلا کہ جب میں ان کو ملنے گیا نا تو وہ سیٹ سے اٹھ کے دروازے تک ملنے کے لیے آئے. ہاں تو اس کا تو مطلب یہ اشارہ کافی تھا کہ دوائی مل گئی ہے، مریض ٹھیک ہے. مریض ٹھیک ہے. تو گہرائیوں میں نہیں جاتا. اتنی لائف ہو گئی، اتنی ایج ہو گئی، کام کرتے کرتے بہت سی خواہشیں پوری بھی ہوئی ہوں گی، بہت سی ادھوری ہیں ابھی. تو کوئی ایسی خواہش اب تک جو ادھوری دیکھیں ہے؟ جی میں اس وقت 62ویں سال میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. 62 ایئر کے ہو گیا. اور میں اللہ رب العزت کا انتہائی شکر گزار ہوں ٹھیک ہے. کہ میرے پاس جو وسائل ہیں اس میں نے کبھی یہ کمی محسوس نہیں کی ہے کہ میری یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے. جو ملا شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اور فالتو کی طمع بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش میں، گھر کے معاملات میں کبھی کو کمی نہیں آنے دی، کوتاہی نہیں. جو اللہ پاک نے آپ کی ڈیوٹی شکر مالک کا. تو ایسی کوئی بھی خواہش نہیں ہے جو ابھی تک ادھوری ہے، جو بھی سوچا. حال کی گھڑی جس حال میں اس نے رکھا ہے نا، میں شکر اللہ 200 دفعہ شکر گزار ہوں کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تھوڑ نہیں ہے. اور اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری اس چھوٹی سی زندگی میں جو اسرائیل مگیری مچھندر ہے، میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آگے بات کرے، میں سامنے بیٹھ کر کرنے کو تیار ہوں. جو اپنے آپ کو مچھندر سمجھتے ہیں، میں نے ان کی ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں، کہہ لیں اپنے کام کے بیس پہ. لاسٹ پہ جو نئے ہمارے اس شعبے کی طرف آنا چاہتے ہیں، نیو ٹیلنٹ جرنلسٹ، ان کے لیے کوئی اپنے تجربے کی بنا پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں صرف اتنی کہوں گا دوستوں کے یا اپنے بچوں کے لیے، وہ اس شعبے میں ضرور آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس میں اگر کہیں نا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ گھر کو چلا سکیں. اس کے لیے آپ کے پاس اپنا ذریعہ انکم معقول ہونا چاہیے. ایکسٹرا اگر آپ نے سچائی پہ کام کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوچنا ہے سچائی بیان کرنی ہے، سچائی پہ کھڑا کرنا ہے، تو آپ کے اپنے ذریعہ معاش ہونا چاہیے. یہ رقم کو آپ ایک کمیٹی سمجھ لیں ٹھیک ہے، کہ اگر کہیں سے ڈل جاتی ہے، مل جاتی ہے تو کام چل جاتا ہے. اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ذریعے معاش کمزور ہوں گے تو وہ کمزوری آپ کو مختلف جگہوں پہ جھکنے پہ مجبور کرے گی. کبھی کیس بن جائے گا، کبھی کوئی تھانے درخواست آ جائے گی، کبھی عدالت میں استغاثہ لگ جائے گا، صرف آپ کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے وسائل ہوں گے تو آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. مختصر یہ کہ آپ نے اگر ادھر آنا ہے تو صرف صحافت پہ ڈپینڈ نہیں کرنا کہ اس سے میرا گھر کا خرچہ چلے گا یا میرا چلے گا یا نہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت سی باتیں آپ نے مجھے بتائی. آپ کی آمد کا بہت بہت. میں ایک دفعہ پھر آپ کا ARP نیوز کا بہت شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اس بیس پہ. اور امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جو آپ نے سلسلہ شروع کی ہے یہ بہت اچھا ہے. تھینک یو. تھینک یو. بہت